اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ طلاب عزیز، آج جو ہمارا درس ہے، بیشتر درس جو ہیں وہ ہمارے ریکارڈ شدہ ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ کے اخلاق، احکام اور عقائد کے۔ فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہمارا درس ہے تقلید کے اوپر ہم نے بات کی ہوئی ہے، تقلید ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تقلید کا سبق پڑھا ہوا ہے۔ وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یعنی تھوڑا سا اس طرح عام سادہ نہیں ہے، تھوڑا سا فقہی گفتگو ہے، یعنی کسی مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنا اس کو تقلید کہتے ہیں، اور مجتہد کی شرائط، اور یہ اس طرح سے وہ ایک سبق ہے ہمارا۔ آج ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ تقلید کی کیا ضرورت ہوتی ہے، تقلید کیوں کرنی چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تقلید ہے۔ ایک بات اور سن لیں، آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، 12ویں امام، کیا نام ہے ان کا؟ 12ویں امام حضرت امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، صلوات پڑھے مل گئے۔ جب تک زمانے میں امام موجود تھے، 11 امام جب تک رہے ہیں، یہ بات آپ سمجھیں، جب تک دنیا میں ٹک ٹک نہ کریں، لکھنا بند کر دیں، ابھی کوئی نہیں لکھے، میری بات سنیں سارے، اس کے بعد آپ لکھیں۔ جب تک 12 امام رہے ہیں دنیا میں، 11 امام، یا خود رسول اللہ جب تک دنیا میں رہے ہیں، لوگ ان سے احکام پوچھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، دینی احکام۔ اسلامی تعلیمات کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ عقائد، احکام اور اخلاق، یعنی اصول دین، فروع دین اور اخلاق۔ عقائد میں تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمیں پتہ ہے التوحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا، لیکن احکام جو ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں وضو کا مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، وضو کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، میں نے وضو ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اے میری بیٹیاں، آپ ابھی مت لکھیں، بیٹیاں، بچیاں لکھیں نہیں، پہلے درس سن لیں پھر اس کے بعد لکھیں۔ بعض اوقات نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے کہ کبھی رکعت بھول جاتا ہے، کبھی رکعت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کو کیا کرے، یا اگر خود مسئلہ جانتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر زمانے کے امام موجود ہیں ان کے کسی نمائندے سے پوچھ لے گا، یا خود عالم دین ہے، خود سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر بندہ خود بھی عالم دین نہ ہو، خود بھی مجتہد نہ ہو، پھر کیا کرے؟ پھر کسی کی تقلید کرے، پھر کسی عالم دین سے، وہ دین، عالم دین جو قرآن اور سنت سے مسئلے کو نکال لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی تقلید کر لے، اس کی پیروی، اس کی رائے مانے، وہ کیا کہتا ہے، جو وہ مشورہ دیتا ہے، رائے دیتا ہے، یقین کرے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے اب جب امام زمانہ دنیا میں نہیں ہیں، یہ بات آپ سمجھیں، اب جو دور ہے ہمارے زمانے کے امام دنیا میں موجود نہیں ہیں، ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہیں، ویسے تو موجود ہیں لیکن پردہ غیبت میں، پردہ غیبت میں۔ اب جو پردہ غیبت میں، اب ہمیں مسئلے مسائل تو پیش آئیں گے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ تو ہمیں آئے گا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، احکام کے مسائل، حج کے مسائل، جہاں ہمیں جو آئیں گے، اب ہم کس سے پوچھیں؟ یہ چھوٹے بچے خاموش ہو جائیں، یہ دروازہ بند کریں۔ طوفان آ گیا ہے، یہ اس کو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب امام زمانہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، پردہ غیبت میں، امام زمانہ کہاں ہے؟ پردہ، ہم کس امام کی امت ہے؟ امام زمانہ کی۔ ہمارے زمانے کے امام کون ہے؟ امام زمانہ، ٹھیک ہے۔ اب امام زمانہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود
نہیں ہے. جب ظاہری طور پر موجود نہیں ہے, ہمیں مسئلے بھی پیش آتے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ مسئلہ بھی پوچھنا ہے. تو امام زمانہ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو, اس دروازے کو بند کریں, جب بھی آپ کو میری غیبت میں, غیبت کبریٰ میں, یہ جو بڑی غیبت میں اب جا رہا ہوں میں, اللہ کے حکم سے اب دنیا میں آؤں گا, ظاہر ہوں گا, یہ جو میں بڑی غیبت میں جا رہا ہوں, اب اس میں ظاہری بات ہے اے شیعو, آپ کو مسئلے تو پیش آئیں گے, آپ میری طرف دھیان رکھیں شارٹ کورس والے. اب آپ جو میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں تو آپ کو مسائل تو پیش آئیں گے, کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا, کبھی قربانی کا, کبھی نماز کا, کبھی مسئلے کا, کبھی فطرے کا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کس سے پوچھیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ امام چلے جائیں, امام غائب ہو جائے, امت کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو, پیچھے کوئی نہ کوئی سسٹم تو چھوڑ کے جانا چاہیے نا. جس طرح ہم امامت کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ہمارے لیے انتظام کر کے گئے یا نہیں گئے؟ جب نبوت ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا سلسلہ چلا؟ امامت کا. شاباش, جزاک اللہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو انتظام کر کے گئے, امامت کا انتظام کر کے گئے. امام علی اور ائمہ معصومین, امام علی کے 11 بیٹوں کو نامزد کر کے بتا گئے کہ علی اور اس کے 11 بیٹے ہوں گے. ہم امامی اصلی کہلاتے ہیں, ہم امامت کو مانتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو شارٹ کورس والے؟ جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے لیے انتظام کیا کہ کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے, امت کو کوئی مسئلہ پیش آئے, امت کس سے پوچھے گی؟ کوئی بندہ تو ہونا چاہیے جو دین جانتا ہو. ویسے تو صحابی بے شمار تھے, لا تعداد صحابی رسول خدا تھے, عالم دین تھے, علماء تھے, جانتے تھے دین, قرآن پڑھے ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ نے صحابیوں کے اوپر دین کو نہیں چھوڑا, امت کو صحابیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے, بلکہ امام کے حوالے کر کے گئے ہیں. کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ رسول اللہ امت کو کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ امام کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ آپ کی تربیت کون کرے گا؟ امام کرے گا. آپ کے مسائل کون حل کرے گا؟ امام کرے گا. آپ کو دین کون بتائے گا؟ امام بتائے گا. اور پہلے امام کون تھے؟ امام علی علیہ السلام. جب رسول اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا, ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا کہ میرے بعد یہ امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے, میرے بعد امت کی اسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے. شمشیر سامنے دیکھیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانے کے امام, اب کوئی نبی نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی, اب رسول اللہ نے کہہ دیا, اب سلسلہ امامت ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی زمانہ بغیر رہنما کے, رہبر کے, ہادی کے نہیں چھوڑا, ہر زمانے میں میرا نمائندہ موجود ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے, قیامت تک جتنے مہینے گزریں گے, جتنے سال گزریں گے, ایک نمائندہ میرا موجود ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نمائندہ کون ہے؟ امام زمانہ. وہ نمائندہ کون ہے؟ امام زمانہ, امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہمارے زمانے کے امام ہیں. اب زمانے کے امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اور ہمیں مسئلہ پیش آ گیا ہے. یہ تو مسئلہ ہے. اگر ہمارا زمانے کا امام موجود ہے تو ہمیں تو اس سے پوچھنا چاہیے. اب جب زمانے کا امام موجود نہیں ہے, اب کیا کریں؟ اب امام نے بتایا ہمیں کیا کرنا ہے. کس نے بتایا؟ امام زمانہ نے. امام زمانہ نے بتایا کہ اے شیعو, اے مومنو, اے شیعو, اگر تمہیں, اب میں اللہ کے حکم سے, جب ان کا آخری جو وکیل تھا امام زمانہ کہ غیبت کے کتنے دور ہیں؟ 2 دور ہیں. امام زمانہ کے غیبت کے کتنے دور ہیں؟ ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ جس میں کچھ عرصے کے لیے امام اس طرح غائب تھے, عوام کے سامنے نہیں آتے تھے, موجود تھے لیکن کچھ خاص بندوں کو ملتے تھے.
کچھ ان کے نمائندے تھے وکیل، ان سے جا کے ملتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے. جو کسی کو مسئلہ مسائل پیش آتا تھا وہ امام زمانہ کے اس وکیل کے پاس جاتا تھا، اپنا مسئلہ پیش کر دیتا تھا، امام اس کا جواب یا اس کا حل اس کو بتا دیتے تھے. اب ایک وقت آ گیا کہ جب اللہ نے یہ چاہا کہ یہ غیبت اب لمبی ہو جائے، اب قوم کا امتحان ہے. اب جب تک دنیا میں مطلب جب دنیا آمادہ ہو جائے، جب دنیا والے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، امام زمانہ کب آئیں گے دنیا میں؟ اب جب لوگ تیار ہو جائیں گے، جب لوگ امام زمانہ کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اے مولا اب ہم تیار ہیں، ہم نے سارے کام کر لیے ہیں، آ جائیں، پھر امام آ جائیں گے. جب ہم امام کے لیے سارے کام پورے کر لیں گے تب امام آ جائیں گے. ابھی امام کیوں نہیں آ رہے؟ ہم نے اپنی تیاری مکمل نہیں کی. کون سی تیاری؟ بہت ساری تیاری ابھی رہتی ہے. ابھی ہم نے اپنے کام پورے نہیں کیے، دین کے کام تو بہت سارے جو ہے کرنے ہم نے. ٹھیک ہے، امام نے کہا کہ اے شیعو، غیبت صغریٰ میں تو چلو میں موجود تھا، میں ملتا تھا لوگوں سے، اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ غیبت کبریٰ میں، یعنی کبریٰ بڑی کو کہتے ہیں، صغریٰ چھوٹی کو کہتے ہیں. غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت. ایک زمانے اب نہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں کب واپس دنیا میں یعنی ظاہر ہوں گا. موجود تو ہوں دنیا میں، دنیا موجود، اب دنیا میں سامنے ظاہر کب ہونا ہے یہ اللہ جب کہے گا، یا جب تم آمادہ ہو جاؤ گے، جب تم تیاری کر لو گے تب میں دنیا میں ظاہر ہو جاؤں گا. اب اس دور میں، غیبت کبریٰ کے اس دور میں جب میں موجود نہیں ہوں دنیا میں، اے شیعو تم اب کیا کرو گے؟ کس کے پاس اپنے مسائل کس سے پوچھو گے؟ اپنے معاملے کس سے حل کراؤ گے؟ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا کس سے پوچھو گے؟ امام فرماتے ہیں جو راوی میری روایتیں بیان کریں، ایسے عالم دین، ایسے علماء، ایسے مجتہد جو دنیا دار نہ ہوں، جو دنیا دار بلکہ دیندار ہوں، پاکیزہ ہوں، ان کا دل پاک ہو، نفس پاک ہو، بے ایمان نہ ہوں، عادل ہوں، لوگوں کا مال نہ کھاتے ہوں، ایسے علماء مجتہد جو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، ان کی طرف رجوع کرنا. اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میرے راویوں کی طرف رجوع کرنا، ان لوگوں کی طرف جو مجتہد ہیں، جو میری روایتیں بتاتے ہیں اور جو عادل ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جن کی شرائط ہیں. سمجھ آ گئی بات لمبی ہوگی. تقلید کی اب ضرورت کیا ہے؟ تقلید کی اسی لیے ضرورت ہے، ایک تو امام زمانہ نے ہمیں کہا ہے، حکم دیا ہے، امام زمانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں جب غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اے شیعو تم نے کیا کرنی ہے؟ تقلید کرنی ہے. یا تو خود مجتہد بن جاؤ، خود سارے مجتہد بن جاؤ، سارا علم حاصل کرو، پھر تو نور علی نور ہے، اچھی بات ہے. اب اگر تم مجتہد نہیں بن سکتے تو کیا کرو؟ تقلید کرو. تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے کہ دیکھیں ہر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے. جب ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، لائزہ، جب ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوششیں کرتے ہیں. جن کاموں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں. مثلاً ہمیں پتہ ہے بچیاں جیسے کھانا کیسے بنانا ہے، آٹا کیسے گوندنا ہے، ہمیں پتہ ہے کر لیتی ہیں. لیکن جب آپ کو نہیں پتہ کہ آٹا کیسے گوندنا ہے پھر کیا کرتی ہیں؟ امی سے پوچھتی ہیں، باجی سے پوچھتی ہیں، کسی سے پوچھتی ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں. پہلے آپ کو نہیں آتا تھا، جب وہ بتا دیتی ہیں اب آپ کو آ جاتا ہے. مثلاً سالن کیسے بنانا ہے، مرچی کتنی ڈالنی ہے، نمک کتنا ڈالنا ہے، گھی کتنا ڈالنا ہے، یہ آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں پتہ ہوتا نا، پہلی دفعہ سیکھ لیتی ہیں نا، پوچھتی ہیں. پھر آپ یعنی پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے پوچھ لیا، اب آپ کو پتہ چل گیا. یعنی کوئی کام، جیسے آپ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کوئی کام بتائیں، ان کے کام تو بتا دیے. موٹر سائیکل پہ بات آ گئی، پہلے موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تھا، آپ کسی سے سیکھیں گے، سیکھ لیا تو آ گیا، پہلے نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام نہیں کہا آپ نے، کسی نے بتایا مجھے، چلیں جی. نماز آپ کو پہلے نہیں آتی تھی، ماشاءاللہ، آپ نے کسی سے، بڑے سے، بزرگ سے، مولوی سے پوچھا، سیکھی، اب آپ کو آ گئی. یعنی کچھ کام
جن کاموں کو آپ جانتے ہیں وہ آپ خود کر لیتے ہیں، لیکن جو کام آپ کو نہیں پتہ ہوتے وہ کسی سے پوچھتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ کر لیتے ہیں۔ مختلف مثالیں دی ہیں، یعنی اگر ہم نے کسی جگہ جانا ہے، ہمیں کسی جگہ پہنچنا ہے، ہمیں راستہ نہیں معلوم، ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مثلا یہاں سے کسی جگہ جا رہے ہیں، چک بیلی جا رہے ہیں، ڈھوڈیال جا رہے ہیں، چکوال جا رہے ہیں، کسی رنوترا جا رہے ہیں، کہیں آگے جو اسٹینڈ کو مت چھیڑو۔ اب ہم وہاں جائیں گے، چوک میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب 3 سڑکیں، اب پتہ نہیں ہے چک بیلی کون سی جا رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ کسی بندے سے پوچھ لیں گے جو وہاں کا ہے، جو جانتا ہے کہ ہم نے چک بیلی جانا ہے، راولپنڈی، کون سا راستہ ہے، وہ ہمیں بتائے گا یہ راستہ، اب ہمیں پتہ چل گیا۔ ہماری کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے گھر میں، گھڑی، استری، ٹی وی، موبائل، ٹیپ ریکارڈر، کچھ بھی، ہم اس کو کدھر دیتے ہیں؟ استری خراب ہوگی ہے، کس کو دیتے ہیں؟ موچی کو دیتے ہیں، مکینک کو دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے، نائی کو دیتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں، جو کام جانتا ہے اسی کو دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جاننے والا معالج ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہے کہ مولوی صاحب آغا صاحب میں بیمار ہو گیا ہوں، بڑا تیز بخار ہے، آپ مجھے دوائی دیں۔ میں دوائی دے سکتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہی نہیں، مجھے کیا پتہ بخار کو کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یعنی جو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، اب آسان کریں اس معاملے کو، ہمیں دنیا میں، ہماری زندگی میں ہمیں جو مسئلہ پیش آتا ہے، جو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو یہ ٹینشن حل کر سکتا ہے، پوری نہیں کرتا، حل کرتا ہے، اور ٹینشن تو نہیں دینی نا، ٹینشن ختم کرنی ہے۔ ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا کام کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے جو موٹر سائیکل ٹھیک کرے گا، اس کے پاس جائیں گے جو دوائی دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آتے ہیں بالکل اسی طرح ہو بہو دین کے ساتھ بھی ہے۔ دین ہم موٹر سائیکل مکینک سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کہے گا میں تو ٹیوننگ کرتا ہوں موٹر سائیکل کی، ٹھیک ہے۔ آپ بیوٹی پارلر والی کے پاس چلی جائیں مثلا، اس کو کہیں کہ مجھے بتاؤ احکام دین کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گی میں تو لپسٹک لگاتی ہوں، میں بال کاٹتی ہوں، میں تو میک اپ کر سکتی ہوں، مہندی لگا سکتی ہوں، دین نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ چلے جائیں تندور والے کے پاس، ہوٹل والے کے پاس، اس کو کہیں جی احکام دین بتاؤ، وہ کیا کہے گا؟ وہ بولے گا چائے بنا کے دے سکتا ہوں، روٹی لگا کے دے سکتا ہوں، لیکن دین نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ میں کس کا ماہر ہوں؟ میں روٹی پکانے کا ماہر ہوں، میں تندورچی ہوں، صحیح ہے، میں باورچی ہوں، جو کام میں جانتا ہوں مجھ سے وہ کام پوچھو۔ اب دین کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو ہم نے کس ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے؟ ماہر کے پاس جو دین جانتا ہے، سمجھے؟ دین کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ہمیں کون بتائے گا؟ جو دین کو سمجھتا ہے، جو دین کا ایکسپرٹ ہے، جو دین کا مکینک ہے، جو دین کا انجینئر ہے، اسی طرح سمجھ لیں، ٹھیک۔ جو دین کو صحیح جانتا ہے، دین کے مسئلے بھی ہمیں کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا، دین کے مسئلے ہمیں وہی بتائے گا جو دین کو جانتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم دین بھی اسی شخص سے پوچھیں گے جو دین کو جانتا ہے، اور وہ کون ہو؟ جو عالم دین ہو۔ کیسا عالم دین؟ ایسا عالم دین جو دین کو عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، علم سے نکلا ہے۔ عالم دین دین کا عالم ہو، دین جاننے والا، لیکن کیسا؟ جو قرآن اور حدیث کے ان سے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا حدیث رسول اللہ، ان دونوں سے دین اسلام کی باتوں کو اخذ کرے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ آپ کو بتائے کہ قرآن میں بھی اس کا یہ حکم ہے اور رسول اللہ نے بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ ایسا مجتہد، ٹھیک ہے، جو قرآن اور حدیث سے بالکل ڈائریکٹ صحیح طریقے سے مسئلہ نکال کے باہر لے آئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجتہد کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ فروع دین میں، یعنی فروع دین کس کو کہتے ہیں؟ احکام میں فروع دین میں کسی مجتہد جو عالم دین ہو، جو مسئلے جانتا ہو، اس مجتہد کی رائے ماننا، یعنی وہ جو مسئلہ بتائے، جو فتویٰ دے دے، اس کی رائے مان لینا، اس کی بات کو مان لینا۔ مثلا میں نے کہیں جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے مثلا پنڈی جانا ہے، پنڈی میرا شہر نہیں ہے، میں یہاں کا ہوں، اب میں نے وہاں جانا ہے، یہاں میری نماز پوری ہے، پنڈی جاؤں گا میری نماز آدھی ہو جائے گی، لیکن کہاں سے ہوگی، کس جگہ جا کے، اب مجھے تو نہیں پتا۔ اب میں مجتہد سے پوچھوں گا، مجتہد بتائے گا کہ دیکھیں یہ جب آپ فلاں جگہ
مثلا یہ رنوترا چوک کی فلانی جگہ، وہ آپ کا گاؤں وہ بتائے گا کہ جہاں آپ کے گاؤں کی آبادی ختم ہو جائے، جہاں سے آپ کو گاؤں نظر نہ آئے، وہاں سے آپ کیا بن جاتے ہیں؟ مسافر۔ کیا بن جاتے ہیں؟ مسافر۔ جہاں آپ کے گاؤں کی آبادی ختم ہو جائے، مثلا ابھی ہم جاتے ہیں رنوترا کی طرف جاتے ہیں، رنوترا تک ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن رنوترا جو ہی پہنچتے ہیں وہاں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مسافر ہو جاتے ہیں، مسافر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے آگے کسی لمبے سفر پہ جانا ہے، جب ہم رنوترا سے آگے جائیں گے، اب زور کی نماز ہم 4 رکعت پڑھیں گے؟ نہیں، 2 رکعت پڑھیں گے، کیوں؟ نماز آدھی ہو گئی ہے۔ عصر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے؟ نہیں، 2 رکعت۔ عشاء کی نماز 2 رکعت۔ فجر اور مغرب کی پوری پڑھیں گے۔ اب یہ فاصلہ ہمیں کس نے بتانا ہے؟ یہ معاملہ کس نے حل کرنا ہے؟ مجتہد نے۔ ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ باتیں یہ ہم نے کس کی رائے ماننی ہے؟ مجتہد کی رائے ماننی ہے۔ اچھا، فائدہ کیا ہے تقلید کا؟ آخری بات، تقلید کا کیا فائدہ جی؟ تقلید کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ کسی کام کو جس کام کا ماہر ہوتا ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم خطرے سے بچ جاتے ہیں، ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ مثلا ہم بیمار ہیں، دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں گے یا شکیل کی دکان پہ جائیں گے؟ اگر غلطی سے شکیل کی دکان پہ مثلا نام آ گیا ان کا، اللہ ان کو خوش رکھے، اگر ان کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، اس کو کہ نہیں آپ ہی دوائی دو، مجھے بہت سخت بیمار ہوں، اس کو بولو نہیں مجھے جو بھی گولیاں 4 5 6 7 8 ساری گولیاں دے دو، میں کھا لیتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کی زندگی محفوظ ہے یا خطرے میں آ گئی ہے؟ کیوں خطرے میں آ گئی ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، ڈاکٹر آپ کے گھر کے سامنے تھا، لیکن کہاں چلے گئے؟ آگے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کسی اپنے کام کے ماہر کے پاس نہ جائیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ کیا اٹھائیں گے؟ نقصان اٹھائیں گے۔ نقصان کیسا ہے؟ مثلا مکینک ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے، الیکٹریشین ہے، پنکھے کا مکینک ہے، جنریٹر کا مکینک ہے، ٹھیک ہے، مکینک کے پاس درزی کپڑے لے جائیں، پہ مجھے کپڑے سلائی کر دو، وہ سلائی کر دے گا؟ وہ اس کو بولے نہیں تجھے واسطہ اللہ کا، خدا کا، رسول کا، مجھے سلائی کر کے دے، وہ کاٹ پیٹ کے بولے گا ٹھیک ہے میں ایسی سلائی کروں گا، مڑ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس طرح ہم بہت سارے دنیا میں تجربے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہمیں اسی کے پاس جانا چاہیے، ورنہ ہم نقصان کروائیں گے اپنا۔ بالکل اسی طرح احکام میں، فروع دین میں مجتہد کی تقلید کرنے سے، وہ مجتہد جو ماہر ہے، جو واقعی دین کو پڑھا ہوا ہے، جو صحیح جانتا ہے، دینی مسائل میں ہم مجتہد کی تقلید کرنے سے بھی نقصان سے بچ جائیں گے۔ کون سا نقصان؟ اپنے دین کا نقصان، اپنی روح کا نقصان، ٹھیک ہے، غلطیوں سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ تقلید کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا سبق تھا، آپ اس کو لکھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد اسی میں سے آپ کا امتحان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔